اب آ جائیں بھٹی صاحب پیراگراف 35 اور ریمارکس آئے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ بلاول بھٹو کیسے آ گئے اس میں، سی ایم سندھ کیسے آ گئے، جی آئی ٹی سے پوچھا تھا، تو اس کا سوال تحریری فیصلے میں موجود ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی آئی ٹی نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، لیکن چونکہ وہ متعلقہ معاملات تھے اسی کیسز سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے جہاں اس نے تجاوز کیا اس کو بھی سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا ہے، اس کا جواب اس میں موجود ہے اس ججمنٹ میں۔ اور دوسرا ای سی ایل میں نام نکالنا تھا، اب ان کا خیال تھا کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے، بلاول بھٹو کو بھی اور سی ایم سندھ کو بھی، مراد علی شاہ صاحب کو، تو سپریم کورٹ نے پیراگراف نمبر ہے 35 میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ہدایت کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا نام، اور یہ میں پڑھ دیتا ہوں جی، We accordingly direct that the names of the said persons یعنی کہ مسٹر مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو persons for the time being be removed from the ECL time being وقتی طور پہ، ابھی عارضی طور پہ، وقتی طور پہ کچھ وقت کے لیے یہ نام نکال دیا جائے۔ کیوں نکال دیا جائے وقتی طور پہ؟ اس پہ آگے کہتے ہیں however it is clarified that this should not prevent the NAB to probe their cases further and in case sufficient material is found connecting the said persons with cognizable offense, it shall not be precluded from making an appropriate request to the federal government to place their names on ECL or take any appropriate action provided by law۔ تو جناب بھٹی صاحب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کے وقتی طور پہ ان کے نام نکال دیے جائیں، لیکن نہ جی آئی ٹی کو تحقیقات سے روکا نہ نیب کو روکا، اور انہوں نے کہا کہ نیب پروب کرے، کسی قسم کی کوئی ہرڈل نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایڈورس آرڈر نہیں ہے، اور اگر یہ سمجھے نیب کہ ان کے خلاف اتنا ایویڈنس ہے تو وہ دوبارہ وفاقی حکومت سے رجوع کر سکتی ہے اور دوبارہ نام ان کا ای سی ایل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو بھٹی صاحب جب نیب تحقیقات شروع کرے گی اور جی آئی ٹی اپنے انفارمیشن شیئر کرے گی تو یہ تو نام دوبارہ کسی وقت بھی جا سکتا ہے۔ جی دیکھیں صابر صاحب، نام آنے کے اثار اس لیے ہیں کہ آپ اگر ماضی میں دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب ملک سے بھاگ گئے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی عدالت متعدد بار کہتی رہی انہیں لانے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ انٹرنیشنل لاز ایسے ہیں کہ ہم نہیں لا سکے۔ حسین اور حسن نواز کے بارے میں بھی یہی مشکلات پیش آئیں، حسین حقانی صاحب کے بارے میں بھی یہی مشکلات پیش آئیں، جب وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں وعدہ کر کے تو پھر وہ تشریف نہیں لاتے۔ میں سمجھ رہا ہوں جو میری اطلاع ہے کہ اس کے بعد بلاول بھٹو کے لیے کچھ شاکنگ خبریں ہیں۔ میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا، جتنے حقائق آئے ہیں بلاول بھٹو نے بھی اس کو میری اطلاع کے مطابق اکیلے بھی پڑھا ہے، کیا ان کے اور اپنے والد کے درمیان ایسی گفتگو نہیں ہوگی آنے والے دنوں میں کہ والد صاحب آپ نے تو مجھے یہ بتایا نہیں، یہ حقائق آ گئے ہیں؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ان کو ماضی میں ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں کہ یہ جب ان کا زبانی آرڈر تھا، اس کے بعد اس لیڈرشپ کو اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے تھوڑا سی مشکلات نہیں پیش آئیں گی؟ یہ تو بڑا سیدھا سادہ کیس ہو گیا ہے کہ نیب پرسوں چاہے دوبارہ ای سی ایل میں نام ڈال دے کہ جناب اگر یہ بندے چلے گئے تو ایک بندے کے جانے سے سارا کیس خراب ہو جائے گا، پھر سپریم کورٹ ہم کو کہے گی بندہ لائیں، ہم لا نہیں سکتے۔ بھٹی صاحب اگلی بات سنیں، نہیں پہلے بتائیں بلاول بھٹو کو کیا اندھیرے میں نہیں رکھا گیا؟ میری بات کا اس کا جواب نہیں دے رہے آپ۔ میں سنیں بھٹی صاحب، میں یہ بات نہیں مانتا کہ بلاول بھٹو صاحب اندھیرے میں ہیں، میرا یہ ماننا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو مکمل طور پہ پتہ ہے، بلاول بھٹو صاحب کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں، وہ ڈائریکٹر ہیں، اور وہ زرداری صاحب کے بعد ڈائریکٹر بنے تھے، ان کے اکاؤنٹس میں بھٹی صاحب اگر آپ کے اکاؤنٹس میں میں پیسے بھیج رہا ہوں یا کوئی بھی بھیج رہا ہے تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا؟ آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کے اخراجات کون پورے کر رہا ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے جائیں اور آپ کو پتہ نہ ہو؟ یہ معصوم ضرور بن رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے جو میں سمجھاؤں صابر صاحب، جو میں سمجھاؤں اس کا مطلب ہے
کہ آصف علی زرداری بلاول بھٹو کو بلاول زرداری بنانا چاہتے تھے، وہ بنا چکے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو کو بلاول زرداری بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں؟ یہ افسوس کے ساتھ بھٹی صاحب یہی کہنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لیگیسی تھی اس وقت تک کرپشن نہیں تھی، فائنینشیل کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب جیسے ڈکٹیٹرشپ میں کنگھال مارا، لیکن کوئی 11 سالوں میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ملی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں کوئی فائنینشیل کرپشن۔ اب آ جائیں اگلی بات، آپ نے کہا کہ یہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے بھی اس میں شامل نکلے۔ فاروق چناک صاحب کا نام ہے، بہت اچھے دوست ہیں میرے، قابل احترام ہیں، لیکن کیا کیا جائے جی آئی ٹی میں ان کا نام ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں بھی یہ کہا ہے کہ ان کی اگر تو فیس کی حد تک معاملہ ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر اس میں ان کی کوئی انوالومنٹ ثابت ہوتی ہے تو جناب we direct that their cases may also be re-examined by NAB in light of material collected by the JIT in case no cognizable offence is made out, their name may be removed from the report ECL۔ نام نہیں نکالے ان کے ECL سے بھٹی صاحب، ٹھیک ہے۔ اب جبکہ یہ مقدمات سارے نیب کو کیوں بھیجے؟ یہ بھیجے خود ڈیفینڈرز کے جو وکلا تھے شاہد حامد صاحب اور دیگر، انہوں نے ان سے سپریم کورٹ نے پوچھا تھا کہ کیا یہ کیس کا فردر اس کا کیا بنتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا نیب کو یہ ریفر ہوتے ہیں، تو سپریم کورٹ نے ان کی ول بھی اس میں شامل کی ہے، ان کی ول کے اکارڈنگلی یہ معاملہ نیب کو بھیجا، یعنی کہ ملزمان میں سے کچھ ملزمان کے وکلا نے یہ موقف اختیار کیا تھا۔ اچھا صابر صاحب آپ ذرا رکے، اب جی سر، میں تھوڑا سا عوام کی آسانی کے لیے آپ سے رہنمائی لیتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سپریم کورٹ نے تفصیلی اور حقائق کے مطابق فیصلہ دیا، نیب میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ 2 مہینے میں یہ کیس کو مکمل کر لے؟ اور دوسرا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2 ماہ میں اگر انہوں نے اس کیس کو مکمل کرنا ہے تو اس سے متعلق جتنے بھی لوگ جے اے ٹی کی تفتیش میں گناہ گار کے جن پہ مبینہ طور پر کرپشن کا الزام آتا ہے یا سرحد تجاوز ہے، ان کے نام ECL میں ڈال دیں گے یا پھر کوئی کمپرومائز کیا جائے گا؟ جیسے نواز شریف کی بیل پہ انہوں نے ایویڈنس نہیں دیے آپ کی نیب نے۔ بھٹی صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں، اچھا وہ اس طرف بھی آتے ہیں کہ نیب نے کیا کیا اور عدالتیں کس حد تک، سپریم کورٹ خاص طور پہ میں کہوں گا کس حد تک وہ اپنی آنکھ کان جو ہے وہ کھلے رکھ کے بیٹھی ہے، اور سارے راڈار آن ہیں، سپریم کورٹ تمام راڈار پہ سب کچھ دیکھ رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اس لیے ان کی آنکھیں بند نہیں ہیں۔